پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 17 جنوری سے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے جو اسکواڈ میں 7 بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسکواڈ میں اتنی زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں تو پلینگ 11 میں بھی اسی اعتبار سے بہت زیادہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان کی پلینگ 11 اس میچ کے لیے کیا ہو سکتی ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک نگاہ ڈالتے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی سابقہ ہیڈ ٹو ہیڈ جو سیریز ہیں، اور اس کے علاوہ دونوں ٹیموں کی جو حالیہ پرفارمنس ہے ٹیسٹ سیریز میں، ٹیسٹ میچز میں، وہ کیسی ہے۔ اگر ہوم سیریز کی بات کریں تو پاکستان نے مجموعی طور پر ویسٹ انڈیز کے خلاف 7 ہوم ٹیسٹ سیریز کھیلی ہیں، جن میں سے اس صدی میں صرف ایک بار 2006 میں کھیلی تھی، جس میں پاکستان ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اور پاکستان نے اپنے ملک میں جو 7 ہوم ٹیسٹ سیریز کھیلی ہیں، ان میں سے صرف ایک سیریز جو کہ 1980 میں کھیلی گئی، اس میں پاکستان کو شکست ہوئی، ورنہ دیگر جو 6 سیریز ہیں ان میں سے 3 جیتی اور 3 ڈرا کی ہیں۔ پاکستان نے آخری دونوں سیریز میں کامیابی حاصل کی، 1997 میں کلین سویپ کیا 3-0 سے، جبکہ 2006 میں 2-0 سے یہ میچ سیریز جیتی، ایک میچ ڈرا ہوا تھا۔ اور اگر موجودہ پرفارمنس دیکھ لیں پاکستان کی، خاص طور پر 2022 سے، تو ٹیسٹ فارمیٹ میں پاکستان نے کچھ اچھے رزلٹس نہیں دیے ہیں۔ اس عرصے میں پاکستان نے مجموعی طور پر 9 سیریز کھیلیں اور صرف 2 سیریز میں پاکستان کو کامیابی مل سکی، جبکہ 5 سیریز میں پاکستان کو شکست ہوئی اور 2 سیریز جو ہیں وہ ڈرا رہی ہیں۔ اس عرصے میں پاکستان نے دورہ سری لنکا میں کامیابی حاصل کی، اور انگلینڈ کے خلاف جو گزشتہ ہوم سیریز تھی اس میں پاکستان ٹیم کو کامیابی ملی۔ اگر ہم سیریز وائز جائزہ لیں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ مارچ 2022 میں آسٹریلوی ٹیم کے خلاف 1-0 سے پاکستان کو شکست ہوئی، سری لنکا میں سیریز 1-1 سے برابر کی، انگلینڈ کے خلاف سیریز میں 3-0 سے شکست ہوئی، پھر نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز 0-0 سے ڈرا کی، سری لنکا کے ٹور میں پاکستان نے 2-0 سے کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے بعد آسٹریلیا میں پاکستان کو 3-0 سے شکست ہوئی، پھر بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں کلین سویپ ہوا، پھر انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد پاکستان کو آخری دونوں ٹیسٹ میچوں میں کامیابی ملی اور سیریز اپنے نام کی، جبکہ ساؤتھ افریقہ کی گزشتہ سیریز میں پاکستان کو دونوں ٹیسٹ میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ رزلٹ ہیں پاکستان ٹیم کے۔ دوسری جانب اگر ویسٹ انڈیز کی بات کریں تو ان کے رزلٹس بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اگر اس صدی میں یعنی کہ سن 2000 سے دیکھ لیں تو ویسٹ انڈیز نے مجموعی طور پر اپنے ملک سے باہر 42 باہمی ون ڈے سیریز کھیلی ہیں، اور ان میں سے صرف 8 میں انہیں کامیابی ملی ہے، اور وہ تمام کی تمام سیریز یا تو بنگلہ دیش کے خلاف تھیں یا پھر زمبابوے کے خلاف، یعنی کہ اس عرصے میں کسی بھی ٹاپ ٹیم کے خلاف رواں صدی میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم باہمی ٹیسٹ سیریز نہیں جیت سکی ہے۔ جو آخری بڑی سیریز جیتی تھی وہ 1995 میں دورہ نیوزی لینڈ میں تھی۔ تو یہ صورتحال ہے ویسٹ انڈیز کی، اور اس کی حالیہ پرفارمنس بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز 1-1 سے برابر کر کے آئی ہے، اس سے پہلے جو گزشتہ سیریز تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اس میں انہیں شکست ہوئی ہے، البتہ ایک ٹیسٹ میچ ڈرا کرانے میں کامیاب رہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کے خلاف جو ٹور تھا اس میں 0-3 سے کلین سویپ ہوا، لیکن دورہ آسٹریلیا میں ایک ٹیسٹ میچ جیت کر انہوں نے سب کو حیران ضرور کیا تھا۔ تو یہ ملی جلی پرفارمنس ہے، لیکن زیادہ آؤٹ کلاس نہیں ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی پلینگ 11 کے اوپر، جس میں مجھے لگتا ہے کہ محمد حریرہ کو سیم ایوب کی جگہ موقع دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سیریز ہے جس میں پاکستان ٹیم کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہونا۔ ایک تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی جو ٹیسٹ پرفارمنس ہے وہ بھی اعلیٰ کلاس کی نہیں ہے کہ اسے خوف کھایا جائے، اور یہی ہوم سیریز ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے جو پلیئرز ہیں، ڈومیسٹک پلیئرز ہیں، ان کو موقع دے کر ان کا اعتماد بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اگر انہیں اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے تو انہیں موقع بھی دینا چاہیے۔ جس نے پریکٹس میچ میں اچھی بیٹنگ کی تھی، 80+ رنز کیے تھے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ محمد حریرہ کو موقع دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ امام الحق کا کم بیک ہوگا، جو کہ اسکواڈ میں کافی عرصے کے بعد آئے ہیں، حالیہ قائد اعظم ٹرافی میں بڑی شاندار پرفارمنس دی ہے، اور شان مسعود ایک بار پھر 1 ڈاؤن پوزیشن پر چلے جائیں گے، جبکہ چوتھے نمبر پر بابر اعظم اور کامران غلام کو کھلانے کے حوالے سے کنفیوژن ہے۔ بابر اعظم کو اس لیے موقع دیا جا سکتا ہے کہ ان کی فارم بڑی مشکل سے واپس آئی ہے، ٹیسٹ فارمیٹ میں لگاتار 3 50 کی ہیں،
تو وہ فارم کنٹینیو کرانے کے لیے انہیں شاید موقع دیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک آسان سیریز ہے جس کا ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اوپر کوئی فرق بھی نہیں پڑنا، تو اس میں اپنا وہ ٹیلنٹ جنہیں آپ نے فیوچر کے لحاظ سے تیار کرنا ہے انہیں موقع دینا چاہیے، یعنی کہ کامران غلام کو۔ لیکن ابھی بھی 80% امکان اسی بات کا ہے کہ کامران غلام کے بجائے بابر اعظم کھیلیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، اگر یہ بھی پاسبل ہے کہ شان مسعود اگر محمد حریرہ کو نہیں کھلاتے اور شان مسعود ہی اوپننگ کرتے ہیں تو پھر کامران غلام کا بھی چانس بن جائے گا اور بابر اعظم کا بھی۔ اس کے بعد سعود شکیل ہیں، ان کی جگہ پکی ہے۔ محمد رضوان مجھے لگتا ہے کہ روہل نذیر کو موقع دینا چاہیے، شاید انہیں دوسرے ٹیسٹ میں دیا جائے گا موقع۔ پہلا ٹیسٹ میچ محمد رضوان کے کھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ سلمان علی آغا ان کی جگہ پہ کوئی سوال نہیں ہے۔ نعمان علی، ساجد خان، یہ دونوں کھلاڑی پکے ہیں۔ البتہ ابرار احمد تیسرے اسپنر کے طور پر شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکمل اسپن ٹریک بنایا جا رہا ہے تو پھر اپنا اٹیک بھی اسپن ہی رکھیں۔ تو یہاں پر محمد علی کو اگر موقع دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ ایک ایسی پچ پر جس میں فاسٹ بولر کی مدد جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے ان کے لیے مدد، تو ان کو پھر آرام ہی دینا چاہیے، بینچ ہی پر بٹھانا چاہیے۔ تو ابرار احمد کی جو کھوئی ہوئی فارم ہے ٹیسٹ فارمیٹ میں وہ بھی واپس آ سکتی ہے، ان کا اعتماد بھی بحال ہو سکتا ہے۔ اور 11ویں نمبر پر جو ٹیم میں واحد فاسٹ بولر ہوں گے وہ خرم شہزاد ہیں، جو کہ ٹیسٹ فارمیٹ میں بہرحال اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی پلینگ 11 بنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے یہی کھلاڑی میدان میں اتریں گے۔ اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔